اس کلپس میں ہم یہ رائے صاحب سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹیچر ہے یہ ایک سماج کا رول ماڈل ہے. اب یہ ٹیچر جو ہے یہ کس قسم کا ہونا چاہیے؟ اب رول ماڈل تو ہے, اب رول ماڈل کے اندر ٹیچر کے کیا کیا کام ہے, اب رول کس طرح کرنا ہے, یہ ہم ڈاکٹر رائے صاحب سے پوچھنے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے ساتھ اس وقت جی ایم میر صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. اب ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپنا یہ دیں گے کہ جو ٹیچر ہے یہ سماج میں کیسا ہونا چاہیے, اور ہمارا ایجوکیشن جو ہے NAP 2020 کے بعد جو ایجوکیشن جو یہ کس قسم کی, اب اس کے بارے میں تھوڑا ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. پہلے تو ہم رائے صاحب سے. چلو تھینک یو ویری مچ فار بینگ انوائٹڈ می ان دس ویری شارٹ سیشن. تو پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا عزت دیا, آپ نے ریسپیکٹ دیا مجھے بولنے کے لیے. تو ایکچولی آپ بھی اس قابل ہو, آپ بھی ریسپیکٹفل اتھارٹی ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دیا ہے, آپ بھی اس ٹیچنگ پروفیشن میں ہو, تو آپ نے بھی بہت سارا کنٹریبیوشن کیا ہے, آپ نے بچوں کو کنٹینیوسلی پڑھا رہے ہیں, تو آپ کو اب سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہم بھی آپ سے سیکھتے ہیں, یہ مل جل کر ایک ٹیم ٹیچنگ ہوتی ہے, آپس میں جو بھی کمیاں ہوتی ہیں, ویکنیسز ہوتی ہے, تو وہی میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن کا مین یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے ایجوکیشن میں, اور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک اس میں ایک پارٹ ہوتے ہیں ٹیچنگ میں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, کبھی کبھار ہم کیا کرتے ہیں, یہ جو ہمارا جو ٹیچنگ پروفیشن ہے جو آج ماڈرن ایرا میں آپ دیکھ رہے ہو کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس میں یا ہمارے ملک ایریا میں اگر ہم بات کریں گے تو ابھی بھی جتنا ٹیچنگ کا جو ہونا چاہیے امپرومنٹ یا ڈیولپمنٹ اتنا نہیں ہوا ہے, مگر کام اس لیے سینٹرل لیول پر بہت سارا ہو رہا ہے. گورنمنٹ آف انڈیا کی ذریعے سے بہت کام ہو رہا ہے اور ہوا بھی ہے اس میں. اب یہاں پر جو ٹیچر ریلیٹڈ, کیونکہ یہ جو ٹیچنگ پروفیشن ہے یہ زبردست نوبلسٹ پروفیشن ہے اور اس سے اوپر جو کوئی پروفیشن میں نہیں مانتا. تو میرا جو پرسنل ویو ہے, جی ایم یہ صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, عرفات حسین بیٹھے ہیں, یہ بھی سینئر ٹیچرز ہیں, تو ان کے سامنے مانو کہ گویا کہ یہ ہے کہ آفتاب کے سامنے بات کرنا, ماشاءاللہ ان کو آلریڈی ایکسپیرینس ہے, مگر پھر بھی آپ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے. تو چھوٹی یہ جو ٹیچنگ پروفیشن ہے اس کو میں نوبلسٹ پروفیشن مانتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ ہماری اسٹیٹ میں اس کو اس طرح سے نہیں کیا جاتا ہے, ادروائز جو ٹیچر کا مقام ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے. اگر ہم ویسٹرن میں دیکھیں گے تو جو بھی وہاں پر ججز ہوتے ہیں, جو خیر اس سے بھی بڑے پوسٹ ہوتے ہیں, جب بھی وہ ٹیچر کو راستے میں دیکھتے ہیں تو پہلے وہاں رکتے ہیں, ان سے ریسپیکٹ کے ساتھ سلام باقی چیز گڈ مارننگ کرتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے ٹیچنگ پروفیشن, کیونکہ جو سوسائٹی کو رن کرتے ہیں ایکچولی جو یہاں پر پروڈکشن نکالتے ہیں, سوشل ایفیشنسی جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ ٹیچرز کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے. چاہے کوئی جج بنتا ہے, یہ میرا بلیو ہے, چاہے ڈاکٹر بنتا ہے, چاہے کوئی بھی جو سوسائٹی ریلیٹڈ جو ڈومینز ہے, ڈپارٹمنٹس ہے, ان کو بنانے والے تو ٹیچرز ہی ہیں. تو اس میں جو سیدھی سی بات ہے, اب جو ٹیچر کا ایک ہے کہ جب کلاس روم کی بات کرتے ہیں تو ہم نے مانا ہے کہ ٹیچر کا جو ہم نے فکسڈ رول ایک رکھا ہے کلاس روم میں کہ بچے کا پوٹینشیل کرنا ہے. اس میں الگ الگ سے جو الگ الگ انڈیویجول آپ کو ملیں گے کلاس میں, تو سارے آپ کو تو سملر نہیں ملیں گے. کچھ اسٹوڈنٹس, کیونکہ ٹیچر کا رول ہی ہے کہ میں ابھی آگے آپ کو بولوں گا, میرے خیال سے ٹیچر کا رول بہت عظیم ہے. رول ان دا سینس کہ ایک تو یہ اگر ہم ڈفرینٹ فلاسفی کی بھی بات کریں, جیسے ہیں آئیڈیلزم ہے, نیچرلزم ہے. نیچرلزم والے تو بالکل بولتے ہیں کہ یہ جو ٹیچر ہے یہ اسپیس سیٹلر ہے, بچوں کو فریڈم دینا ہے, اس میں آلریڈی پوٹینشیل ہے. جس طرح سے جو ایک ایجوکیشنسٹ ہے فوگل, ہیڈ چاگسٹن فوگل, اس نے تو پورا بولا ہے کہ یہ جو ہے انفولڈمنٹ آف واٹ از آلریڈی انفولڈ. تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آلریڈی عرفات حسین صاحب آلریڈی یہ جو بچے میں پوٹینشیل ہے, انٹرسٹ ہے, اس میں کیپیسٹی ہوتی ہے, تو ٹیچر کا کام ہے اس کو اس پوٹینشیل کو گرو کرنا, نکالنا, آئیڈینٹیفائی کرنا, یہی تو کام ہے. بالکل رائے صاحب, میں آپ کی بات تھوڑا میں آگے لے جاتا ہوں. اس سے کے متعلق ایک کوشچن میرا ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم لے رہے ہیں اس پہ ٹرائپولر بیسس کی جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے. اب اس میں ایجوکیٹر ہے, ایجوکینٹ ہے اور سوسائٹی ہے. اب ایجوکیٹر اور ایجوکینٹ کا رول جو ہے یہ برقرار ہے, البتہ ہمارے سوسائٹی کا جو رول ہے اس میں کچھ اس میں کمی نظر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا جو 3 ویلر ہے اس میں دو ویل کام کر رہے ہیں, 3 ویلر, تیسرا ویلر کام نہیں کر رہا ہے. اب اس کے اوپر کیا بولیں گے کہ تیسرا ویل کیسا ہونا چاہیے, اب اس کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشن کیا ہے؟ یہ ایجوکیشنسٹ تھا جو جیسے آپ نے سب بولا وہ بھی ٹھیک ہے. مطلب آج کل کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس میں اور بھی کچھ ڈومینز بن جائے, مگر جو پریزنٹ میں ہے اس کو آپ ٹرائی پولر بھی بول سکتے ہیں. مگر اس سے پہلے تو یہ دو پولر ہی بولا جاتا تھا ایجوکیشن کا, جہاں پر ہمیں لیتا تھا اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ریلیشن. پھر جب ضرورت پڑی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کلاس روم میں اگر ہم کوئی کالج سندر بنائیں گے, بیوٹیفل بنائیں گے, تو وہاں پر ہم کتنا بھی انفراسٹرکچر بڑھائیں گے, اگر وہاں پر ہم کوالیفائڈ جو ٹیچرز بھی رکھیں گے, مگر جب ہماری بچے وہاں پر نہیں ہوں گے تو ٹیچنگ نہیں ہو سکتا, لرننگ نہیں ہو سکتا.
تو ضروری ہے فرام دا سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو جب بھی ہم ٹیچنگ لرننگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر دونوں چاہیے، ٹیچر پڑھانے والا بھی اور پڑھنے والا بھی موجود ہونے چاہیے. تبھی تو ہم بولتے ہیں یونیورسلائزیشن آف ایلیمنٹری ایجوکیشن، یونیورسلائز کرو، بچوں کو نہ چھوڑو، بچوں کو اسکول کالجز میں انرول کرو، تب جا کر ٹیچر کا ویلیو ہے، تب وہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے انفارمیشن. حالانکہ وہ دوسری بات ہے کہ آج ماڈرن ایرا میں اب نئے نئے سوشل میڈیا کا دور ہے، اب اس میں تو آپ یوٹیوب پہ بھی، گوگل پہ بھی، یا دوسرے طریقے سے بھی آن لائن سے بھی آپ اپنی میسیج آپ پرزرو کر سکتے ہو اور پھر وہاں ٹرانسمٹ کر سکتے ہو. اب جو ماڈرن ورلڈ ہے اب اس کو چینج ہو گیا ہے، تو اب جو ڈیجیٹل ورلڈ آیا ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب تو تھوڑی بہت اس میں مگر ٹیچر کا مقام برقرار ہے. یہ غلط بات ہے کچھ سوچنا ہے کہ اب ٹیچر کا کام نہیں ہے، ٹیچر کا برابر جو پڑھانے کا، جو ٹیچر ڈائریکٹ کلاس میں پڑھاتا ہے اس کا الگ ہی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے بچے کا، ایز کمپیئر ٹو ڈیجیٹل ورلڈ ہم استعمال کرتے ہیں. اب جو ٹرائپول کا آپ نے بولا، ٹرائپول ضروری ہے کیونکہ اگر ٹیچر کتنا بھی ایفیشینٹ ہو، کوالیفائڈ ہو، جب وہ پڑھانے جائے گا پہلے تو اس کو اسٹوڈنٹس ریڈی ہونی چاہیے اس کو گائڈ کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، لسن کرنے کے لیے. دوسری بات ہے کہ اگر وہاں پر یہ دونوں چیزیں ہوں، اگر ٹیچر بھی اویلیبل ہے، اسٹوڈنٹ بھی اویلیبل ہے، مگر جو ہمارا ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، اگر اس میں ڈسٹربینس ہو تو پھر تو وہ پروسیس مت ہو سکتی ہے. تو اسی لیے جان ڈیوی نے بولا، کیونکہ جان ڈیوی گریٹ ایجوکیشنسٹ ہے، اس نے پریگمیٹک جیسے کانسیپٹ، سوشل ایفیشنسی، انوائرمنٹ پہ پرزرو کرنا ہے، اس نے ایسی ایکسپیرینس جیسے یوٹیلیٹی اور بہت سارے ورڈس نے دیے ایکشن پہ. مگر مین جو ہے کہ اس نے یہی بھی اسی بات پہ زور دیا کہ انوائرمنٹ ضروری ہے جہاں ٹیچنگ لرننگ کے لیے، حالانکہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ بھی ہو، ٹیچر بھی ہو، مگر انوائرمنٹ ضروری ہے. جب تک انوائرمنٹ آپ بیلنس ہو جائے گا، ٹھیک ماحول ہو، تب ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہو سکتا ہے. ہاں ہاں، اسی لیے رئیس صاحب نے ہمارے جتنے بھی ہمارے مسائل تھے اس کے اندر یہ ویور تک ہم نے پہنچائے ڈاکٹر پروفیسر رئیس احمد صاحب کے ذریعے. تو اسی کے ساتھ میں اپنے ساتھ ہمارے ساتھ جی ایم میر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں جو ایڈ کریں گے آگے ہمارا سماج جو ہے، سماج کے اوپر ہمارے پورا ڈسکس ہوا، ٹرائپولر پر بھی ہوا، ایجوکیشن پر بھی ہوا. اب اس میں NAP 2020 جو آ گیا ہے، اس میں ٹیچر کو کس طرح آگے نکلنا ہے، کس طرح ایجوکیشن دینی ہے، اس پر ہم تھوڑا جی ایم لون صاحب کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں. جی ایم میر صاحب یہ بتائیں گے، آپ کو ضرورت تک پہنچائیں گے کہ ہمارا جو سماج ہے یہ کس طرح ہمارے ایجوکیشن کے ساتھ جڑنا چاہیے، اور ایجوکیشن اور سماج مل کر یہ کس طرح ایجوکیشن کو آگے لینا چاہیے، اس پر تھوڑی بات کریں گے ہمارے جی ایم لون صاحب، جی ایم میر صاحب. مجھے لگتا ہے کہ جو یہاں کی سوسائٹی ہے، سوسائٹی میں ٹیچر کا جو مورال ہے، اس کا جو یہ اسٹیٹس ہے، یہ ڈویلو ہو گیا ہے. تو یہ ڈویلو نہیں ہونا چاہیے. اس میں کام کرنے کی ایک ٹیچر کی ضرورت ہے. یہ ٹیچر مطلب سماج میں بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. یہ ٹیچر بچوں میں بھی مطلب رول ایسا کرنا چاہیے تاکہ اس کا مطلب جو یہ اسٹیٹس ہے یہ بڑھ جانا چاہیے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اور اندر کوشش کر کے ہی مطلب جو یہ 2020 جو یہ NAP ہے، اس میں اب نئے طریقے سے پڑھانا ہے، کام کرنا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اس کے علاوہ ہاں رئیس صاحب اب اس ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے